الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی، 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 الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی۔ اور تھوڑی آواز بڑھاؤ۔ الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی، 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 الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی۔ سیٹی نہ بجے بس۔ الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی۔ باوقار علماء شورا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وعلی الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ کے خطیب و امام، بڑے نیک شریف اچھے امام حضرت علامہ مولانا دین محمد صاحب کی محبت، ساتھ ہی ساتھ ہمارے مقبول بھائی بڑے نیک شریف بااخلاق، ان کی محبت، اور اس گاؤں کے رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لگتا ہے اس بستی کے لوگ مجھ کو نہیں جانتے۔ جانتے ہیں کیا آپ مجھ کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ارے بولو جانتے ہیں، ارے بولو جانتے ہیں۔ ہاں، غلام ربانی پورے بھارت میں 30 سالوں سے تقریر کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، پوچھو ان سے۔ بے شک بے شک۔ اب اگر آپ نہ جانیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ جی مراد آباد کے لیے کوئی میں نیا نہیں، بہت پرانا ہوں۔ یا اور بات ہے کہ آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن مجمع بہت کم دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، سارا معاملہ دل پر ہے، دل پر۔ بے شک۔ یاد رکھیے، زبان سے آپ کچھ بھی بول لو، لیکن دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، بے شک۔ اور دل بگڑا تو سب بگڑا۔ اللہ کے نزدیک بندے کے دل ہی کی اہمیت ہے۔ بے شک۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا تو آپ کے دل کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ دنیا میں جتنے فیصلے ہوں گے وہ شریعت کے مطابق، کس کے مطابق؟ دنیا میں جتنے فیصلے ہوں گے وہ کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق۔ اور قیامت میں جتنے فیصلے ہوں گے وہ حقیقت کے مطابق۔ شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے اور حقیقت کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل ٹھیک تو سب ٹھیک، ورنہ جناب زبان سے تو بڑے بڑے بقرات لوگ ملیں گے، سقراط ملیں گے، لاکھ کافشی چھانٹنے والے ملیں گے، لیکن چھانٹ کر دیکھیے تو اندر سے منافق آپ کو ملیں گے۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے،
بہت افسوس ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بستی میں اتنا چھوٹا مجمع یہ آپ کے تباہ و برباد ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ذکر کی محفل ہے، اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ دنیا میں پانچوں انگلی برابر نہیں، ہر عالم برابر نہیں، ہر مولوی برابر نہیں۔ آپ جلسے میں آئیے تو آپ اپنے عالموں کا خطاب ضرور سنیے۔ شاعری سننے سے دل سنورتا ہے اور عالموں کا خطاب سننے سے زندگی سنورتی ہے۔ آپ کو حلال و حرام میں تمیز پیدا ہوگی، اچھے برے میں تمیز پیدا ہوگی۔ آج آپ میری تقریر سنیے، موضوع تو بہت ہے، میں کسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آج میں اپنی تقریر میں آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے چند خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کیسی گزاری اور ہم لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، یہ دو باتیں۔ تیسری بات، مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اور چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان 190 کروڑ مسلمان ہے، لیکن پوری دنیا کا مسلمان آج پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے، پریشانی کا کارن کیا ہے، یہ چار باتیں۔ پانچویں بات، ادھر دیکھیے، مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہوگی۔ مسلمان 73 فرقے بنیں گے، 73 میں بولو 73 فرقے کیوں ہوں گے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا، اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی۔ یہ 5 باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چھٹویں بات، اب آپ کے سامنے یہ بھی بیان کروں گا کہ کپڑا گندا ہو جائے تو بولو صاف پانی سے ہوتا ہے، مگر دل گندا ہو جائے تو کس چیز سے صاف ہوتا ہے؟ ارے بولو، کپڑا گندا ہو جائے، بدن گندا ہو جائے، آپ کے کپڑے میں ناپاکی لگ جائے، بدن میں میل لگ جائے تو پانی سے صاف ہوتا ہے، لیکن دل میں جب میل آ جائے، دل میں گندگی بیٹھ جائے تو کس چیز سے صاف ہوتا ہے۔ یہ 6 باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ اٹھک بیٹھک نہ کرے، انشاءاللہ ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ کلیجہ دہل جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور آپ مسلمان بن کر رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نعت نام کل کو سر، شافع میں شر ساکی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ صحیح سے بیٹھو، جلسے میں آئیے تو ادب سے بیٹھیے اور ہوش میں بیٹھیے، اور اس چیز کا خیال رکھیے اگر کوئی آوارہ بچہ آتا ہے تو اس کو سمجھا کر بیٹھائیے تاکہ اس کی آوارگی دور ہو، ورنہ پتہ چلا تھوڑی دیر کے لیے آیا، موبائل چمٹایا، ادھر ادھر کیا اور جلسہ کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی آوارگی کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے،
تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے, چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے, جوان بھی اٹھے تو پیار محبت سے بیٹھائیے, تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو. شعر ملاحظہ فرمائے, شاعر لکھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. میرے دوست, میرے عزیز, میرے بچے, میری پیاری ماں بہن, اگر واقعی آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر دل میں بسا لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک, ایمان والو خبردار رہنا, ایمان والو ہوشیار رہنا, ایمان والو چوکنا رہنا, چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے, بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے, سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو, جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا, بیویوں سے ہوشیار رہنا, زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا, سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے, ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے, ان کی محبت تمہیں شیطان بنا دے, ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے, ان کی محبت تمہیں چور ڈکیت بنا دے, ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے. یاد رکھو, جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے, وہی گھاٹے میں ہے, وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے, دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے آدمی جنم لیے اور قیامت تک جنم لیتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے, اور کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے, نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے, جیسے کل چمکتے تھے اسی شان سے آج بھی چمکتے ہیں. میری طرف دیکھو, فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا, مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم راجہ مہاراجہ مٹی میں مل گئے, خاک میں مل گئے. مگر غوث اعظم کو دیکھو, غریب نواز کو دیکھو, سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھو, سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھو, اپنے بزرگوں کو دیکھو. گزرے ہوئے برسوں ہو گئے مگر جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل چمکتے تھے اسی شان سے آج بھی چمکتے ہیں. جیسے کل زمانہ یاد کرتا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کرتا ہے. اے ہمارے بچوں, کان کھول کر سن لو, جو شرابی ہو کر مرتا ہے وہ مٹھا دیا جاتا ہے, جو جواری ہو کر مرتا ہے وہ مٹھا دیا جاتا ہے, جو اللہ رسول کا نافرمان ہو کر مرتا ہے وہ مٹھا دیا جاتا ہے, جو اللہ رسول کی عداوت میں مرتا ہے وہ مٹھا دیا جاتا ہے. مگر قسم خدا, جو نواسی ہو کر مرتا ہے, جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے, جو دین کا لمبردار ہو کر مرتا ہے, جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے, جو قرآن کی محبت میں مرتا ہے, جو دین کی محبت میں مرتا ہے, جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے, وہ مرتا نہیں, زمانے میں بھی زندہ
زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوثیت، فیضان سرکار مدینہ علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. انعام اگر دینا ہے تو ہاتھ میں مت پکڑائیے ورنہ میری تقریر پیسے میں الجھ جائے گی. ارے زور سے بولو، بچے کو بیٹھاؤ. اگر کسی مولوی کی تقریر کو الجھانا ہو تو 10 روپے کا نوٹ لے جاؤ، ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ، ان کی ساری تقریر پیسے میں الجھ کر رہ جائے گی. تو مولویوں کی تقریر کو الجھنے سے بچاؤ. انعام دینا ہے، اتنے علماء یہاں پر موجود ہیں کسی کے بھی ہاتھ میں. اور حضرت علامہ مولانا دین محمد صاحب جو آپ کے خطیب و امام ہے، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو ادب سے ان کے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے انعام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے، آپ کے سماعت کی ضرورت ہے. آپ میری تقریر کو دل سے سنو، یہی سب سے بڑا میرے لیے انعام ہے، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. میری طرف دیکھو، مرنا تو سب کو ہے. ارے زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، عیاشی کر کے مت مرو، چوری ڈکیتی کر کے مت مرو. وہ کام کر کے مرو کہ جب تمہارے موت کی خبر لوگوں کو پہنچے تو لوگ سنتے ہی آنسو بہائے، لوگ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے. جب تمہاری قبروں سے گزرے تو دنیا کہے فلاں کی قبر ہے، چلو فاتحہ پڑھ لیا جائے. وہ کام مت کرو کہ جس سے اللہ رسول کا تم پر قہر و غضب ہو، ارے بولو اس کی ناراضگی کا سبب بنے. وہ کام کرو جس سے اللہ رسول راضی رہے. دنیا میں پیسہ کمانا منع نہیں ہے، ارے زور سے بولو، پیسہ کمانا منع نہیں ہے، لیکن کسی کا قتل کر کے پیسہ مت کماؤ. سود وصول کر کے، رشوت وصول کر کے پیسہ مت کماؤ، شراب کی بھٹی لگا کر پیسہ مت کماؤ. پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، مگر جائز کماؤ، حلال کماؤ. نمک روٹی کھاؤ مگر ایمان بچاؤ. اللہ رسول سے اپنا رشتہ جوڑے رکھو. اجازت ہے تو اب غلام ربانی آپ کو لائن سے حدیث سنانا چاہتا ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. تو سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں، چپ چاپ سے تقریر سنیے، لمبی چوڑی نہیں، 1 گھنٹہ مکمل تقریر سن کر جائیے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من للآخرة فإذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. قال عليه السلام يا أبا هريرة لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لصارتكم الملائكة في بیوتکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، برائیوں سے بچا کرتے ہیں، قبر سے ڈرا کرتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں، مگر اے اللہ کے رسول جیسے گھر پہنچتا ہوں بیوی بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لصارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے
ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، قبر سے ڈرا کرتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیت، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، سرزمین تتارپور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں، خوب نماز پڑھتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں، برائیوں سے بچتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے رسول جیسے گھر پہنچتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم بھولو نہیں، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہو تو آسمان کے فرشتے ڈیلی تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ حضرات، مسلمان کا بچہ جب چوری کرنے جاتا ہے تو شیطان ناچ کرتا ہے، مسلمان کا بچہ جب شراب پیتا ہے تو شیطان ادھر دیکھیے تالیاں بجاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمان کا بچہ جب چوری ڈکیتی کرنے نکلتا ہے تو ادھر دیکھیے شیطان ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے، لیکن مسلمان کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسلمان کا بچہ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، مسلمان کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو عرش کے فرشتے ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اے بچوں، وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے یا شیطان تمہارا مذاق اڑائے، وہ کام کرو کہ تم پر فرشتے فخر کرے، فرشتے تمہاری زیارت کرے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، دل سے سنیے، بیٹھیے تو دل سے بیٹھیے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ سارا معاملہ دل پر ہے، دل ٹھیک تو سب ٹھیک ہے، تقریر بھی سننے میں مزہ آئے گا، اور دل بگڑا تو سب بگڑا۔ آپ کا بولو، تقریر سنیں گے مگر دل نہیں لگے گا، نماز پڑھیں گے مگر دل نہیں لگے گا، روزہ رکھیں گے مگر دل نہیں لگے گا۔ دل کو صحیح رکھو تبھی آپ سدھر سکتے ہو۔ اجازت ہے تو میں آپ کو بڑی شاندار حدیث سناؤں، سنیے، کلیجہ دہل جائے گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، باب الکبائر، صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتولي يوم الزاد وقذف المحصنات۔ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی، 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو۔ پہلا نمبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا نمبر، کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے
جادو سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کروانا۔ تیسرا نمبر، کوئی غریب ہاتھ پھیلائے مدد مانگے کہ بیٹی کی شادی ہے مدد کر دو، تو مدد نہ کرے بلکہ پیسہ دے کر سود کھانا، رشوت کھانا۔ چوتھا نمبر، کسی غریب کی زمین پر، مکان پر، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا۔ پانچواں نمبر، کسی کا ناحق خون بہانا۔ چھٹواں نمبر، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ ساتواں نمبر، پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود سے توبہ کرو۔ دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھانے سے توبہ کرو، الزام لگانے سے توبہ کرو، قتل سے توبہ کرو۔ اگر توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مائک والا سیڑھی لے کے کہاں کہاں گھوم رہا؟ سیڑھی لے کے چپ چاپ سے بیٹھو، اس لیے کہ یہ سیڑھی لے کے گھومے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، میری تقریر نہیں سنیں گے، لوگوں کا دھیان بھٹکے گا۔ اجازت ہے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناؤں، پھر ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں۔ اجازت ہے؟ پہلے تیسری حدیث سنیے، پھر بڑا شاندار ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ایک مرتبہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ بیٹھو بیٹھا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہیے بیٹھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، بولو آمین۔ بیٹھیے بیٹھیے، اجازت ہے؟ میں نے آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی، کلیجہ دہل جائے گا صرف حدیث اور اس کا مطلب۔ ابھی میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی، اگر آپ ساتھ دیں گے تو 10 تک سنانے کی کوشش کروں گا، بس آپ سنتے جائیے، مچلتے جائیے۔ موضوع تو بہت ہے، کسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو ادھر دیکھیے، آپ کے زندگی کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اجازت ہے تو حدیث کا مطلب بیان کروں، مطلب بیان کروں، زور سے بولو، مطلب بیان کروں۔ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، بلائیں گھیر لیں گی،
مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان گالیاں سنے گا جب تک توبہ نہ کر لے، جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے، جب تک سچا پکا مسلمان نہ بن جائے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر بتایا، سنیے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم تبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بے ایمانوں کو، ذلیل لوگوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائیں، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں، لونڈیوں سے ڈانس کروائیں، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ ایک چیز بتاؤ، پہلے کے مسلمان مالدار تھے کہ اب مسلمان زیادہ مالدار ہیں؟ بولو بولیے، زور سے بولیے۔ پہلے کے مسلمان زیادہ مالدار تھے کہ اس دور کے مسلمان زیادہ مالدار ہیں؟ اس دور کے آپ 50 لاکھ کی گاڑیوں سے چل رہے ہو، 50 لاکھ بیلنس آپ کا ہے، 50 بیگھہ آپ کے پاس زمین ہے، آپ کروڑ پتی ہیں، ڈیلی مرغا پراٹھا حلوہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کی پریشانی جا نہیں رہی ہے۔ بولو جا رہی ہے؟ بولو پریشانی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان 190 کروڑ ہے، لیکن آج پوری دنیا کا مسلمان گالیاں سن رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ بربادی کی وجہ کیا ہے؟ قسم خدا قرآن آپ کا کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اے مسلمان، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو سمجھ لو یہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے، یہ تمہارے بدعمالی کی سزائیں ہے، جو تو نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے یہ اس کی سزائیں ہے۔ آج بھی تم سدھر سکتے ہو، شرط یہ ہے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ادھر دیکھو، جب کپڑا گندا ہوتا ہے تو پانی سے صاف ہوتا ہے، جب بدن گندا ہوتا ہے تو پانی سے صاف ہوتا ہے، مگر جب دل گندا ہوتا ہے تو توبہ کرنے سے صاف ہوتا ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کے دل کا میل دور نہیں ہو سکتا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، شرط یہ ہے تمہارا ایمان پکا رہے، تم پکے مسلمان بن کر رہو۔ لیکن جس دن کچے بن جاؤ گے ذلت تمہارے سامنے ہوگی، بربادی تمہارے سامنے ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین سے پھر جائے گا،
تو جانتے ہو اللہ اسی قوم کو پیدا کرے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، اور مسلمانوں کو سزا کیا دے گا کہ ان کی نظروں کے سامنے کافروں کی عزت بڑھا دے گا اور ان کو اللہ ذلیل کرے گا۔ یہ ذلیل اس لیے کرے گا کہ تم اللہ کے ہو کر، اللہ رسول کے ماننے والے ہو کر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ ارے زور سے بولو، انسان کو تکلیف سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب بیٹا بے وفا بن جائے، بیوی بے وفا بن جائے، بھائی بے وفا بن جائے، ارے بولو اپنا سگا دوست بے وفا بن جائے، تو اس وقت آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس وقت ناراض ہوتی ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ سے بے وفائی کرے، رسول سے بے وفائی کرے، تو اس وقت اللہ رسول کی رحمت سخت ناراض ہوتی ہے۔ اس کو خوش کرنے کا طریقہ ہے توبہ کرو، معافی مانگو، اجازت دو۔ تو ایک اور لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ اور بولو تھکے تو نہیں ہے؟ صحیح سے بیٹھو، ذرا صحیح سے بیٹھو یار۔ لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ تربوز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بولیے تربوز مت بنیے، نبی کے دیوانے بنیے۔ آپ دل میں بسائیے، آپ میری تقریر کو دل میں بسائیے۔ یہ موبائل نے تو پوری دنیا کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل نے علماء کے وقار کو مجروح کر دیا، تقریر کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ آج کل لوگ اب فتویٰ پوچھنے کے لیے بریلی شریف نہیں جا رہے ہیں، گوگل سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ارے بولو گوگل سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تو قسم خدا یہ تمہاری سب سے بڑی تباہی کا سبب بنے گا۔ گوگل سے فتویٰ پوچھو گے تو جانتے ہو گوگل میں بڑے بڑے حرامی لوگوں کا فتویٰ ہے۔ ارے بولو بڑے بڑے حرامی لوگوں کا فتویٰ ہے، ایسے لوگوں کا بھی فتویٰ ہے جس نے سور کو بھی جائز قرار دیا ہے، شراب کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو گوگل سے اگر فتویٰ پوچھنا شروع کیا تو تم کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دین کی معلومات حاصل کرنی ہو علماء سے پوچھو، دین کی معلومات حاصل کرنی ہو ائمہ کرام سے پوچھو، دین کی معلومات حاصل کرنی ہو بریلی شریف پوچھو، ہمارے مدرسوں میں پوچھو۔ گوگل سے مت پوچھو، یہ گوگل مفتی نہیں ہے۔ ارے زور سے بولو، بڑے بڑے جاہل لوگوں نے گوگل میں اپنی اپنی چیز ڈال رکھی ہے۔ تو گوگل کے چکر میں مت پڑیے، ورنہ آپ بھی گوگل بن کے رہ جائیں گے۔ لڑیے مت، جھگڑیے مت۔ اب میں آپ کو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، زبردستی نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ مقبول بھائی لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، یہ ہمارے مقبول بھائی ہے، وہ دن بھر محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور مولانا دیر محمد صاحب اور کمیٹی میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب دن بھر محنت کیے، تو اب یقینی بات ہے تھکے ہیں۔ اور بولو تھکے ہیں، یہی کیا کم ہے کہ آپ بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ ان کا جذبہ ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر میں سو جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جلسہ کرانے والا ہی بولو سب سے پیچھے چل رہا ہے، تو غلط اثر پڑے گا۔ تو ہر چیز برداشت کر کے ہمارے بغل میں بیٹھ کر کے حدیث و قرآن سماعت کر رہے ہیں۔ اجازت دیجئے تو اب آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں تین باتیں ملیں گی۔ کئی باتیں ملیں گی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، اور بولو پیچھے والے بولو کئی باتیں ملیں گی؟ تین باتیں۔ ادھر دیکھو، پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن آج آپ کا ماحول دیکھ کر یہ موضوع میں نے لیا ہے، آپ اس کو برداشت کیجئے اور سن کر جائیے اور زندگی میں اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ جو حدیث اب سنانے جا رہا ہوں اس میں تین باتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک بات تو یہ ملے گی کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ 2 سال تک چلتی رہی، پورا غزہ برباد ہو گیا، فلسطین برباد ہو گیا، لیکن عرب والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ارے بولو عرب والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ایک تو یہ حقیقت
حقیقت آپ کو اس حدیث میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی۔ یہ تینوں باتیں اس حدیث میں سمجھ میں آئے گی۔ قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا، سن کے جائیے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النار بالنار حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یسر ذلک فإن بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے۔ میں نے بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی، ابھی میری تقریر ختم نہیں، بچے کو بیٹھاؤ۔ جلسے میں آیا بالکل گورائیے کی طرح اڑ گیا۔ جلدی جلسے میں آؤ تو ذرا سا ادب سے بیٹھو، اور ادب سے ہی سب کچھ ہے۔ اور بولو ادب سے ہی سب کچھ ہے، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ ارے بولو با ادب کو سب کچھ ملتا ہے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، اب مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجازت ہے مطلب سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ چھوکرے ہوں گے جو اسی کے راستے پر چلیں گے، اسی کے طریقے پر چلیں گے، اسی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، مگر میری امت ان سے دوستی کر کے 73 میں بٹ جائے گی۔ ایک جنتی 72 جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کی دوستی ہوگی، ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تار اسی 72 سے جڑا ہوگا۔ اور ایک فرقہ جنتی، صحابہ نے عرض کیا کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ کروٹ بدلے، مگر ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اسلام علامہ غلام ربانی صاحب کی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ تھوڑا سا یہ مائک کا جو یہ سینٹر ہے
دیکھ رہے ہیں نا یہ میرے سامنے جو ہے اس کی آواز تھوڑا سا ہاں لیکن کیا کیجئے گا مائک والا بھی اچھا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا یہ مائک لگتا ہے بہت پرانا ہے یہ لوگ نیا نیا مائک بولو شادی بیاہ میں ڈانس کرنے والوں کو دیتے ہیں اور مولانا لوگوں کے سامنے 25 سال کا پرانا مائک جس کا اندر سے سارا پردہ پھٹ گیا ہے بولو اس لیے آواز اس کی کنٹرول میں نہیں ہے یہ تو کہیے کہ غلام ربانی کنٹرول میں ہے ارے غلام ربانی کنٹرول میں ہے ورنہ جناب اگر بے کنٹرول ہو جاؤں تو معاملہ بگڑ جائے گا اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے میں نے آپ کو بڑی شاندار حدیث سنائی کتنے لوگوں نے سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو اور ہاتھ نیچے کرو جلدی ہاتھ نیچے کرو یہ بتاؤ آپ لوگ سارا مطلب سمجھے کہ آدھا مطلب سمجھے ارے بولو پورا یہ بچہ کہہ رہا پورا آپ اس کو سمجھ رہے ادھورا ارے بولو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ سمجھ گئے مطلب پورا آج کے بعد سے نہ کہیو مجھ کو ادھورا ادھورا پھر کو مت سمجھیے دنیا جس کو بے وقوف سمجھتی ہے وہی اچھا ہوتا ہے آج کل ارے بولو جن کو دنیا اچھا سمجھتی ہے وہ بہت بڑا پاگل نکلتا ہے تو میری طرف دیکھیے ہاں بیٹھو بیٹھو جلدی بیٹھو آپ اس کا مطلب نہیں ادھر دیکھیے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ادھر دیکھیے آپ نے آدھا مطلب سمجھا آدھا ابھی باقی ہے پھر سے سمجھیے پھر سے جلدی سے سمجھیے نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو نبی نے فرمایا پھر سے سمجھیے نبی نے فرمایا کہ میری امت